ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی سنتے ہیں کہ ایک سکسیسفل اسٹوڈنٹ کے پیچھے اس کی ٹیچر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں سے اپنی سکسیس کے پیچھے چھپی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی۔ جب میں ایک آرفن اسٹوڈنٹ ہوں، اور 2005 کا جو ایک ارتھ کویک تھا اس میں جو ہے وہ میرے فادر شہید ہوئے، اور اس ٹائم میں میری ایج ایسی تھی کہ مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میرے والد جو ہے ان کا پیار کیسا ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے باپ کی شفقت کا کوئی بھی احساس نہیں ہے۔ اٹس مین کہ میں اس ٹائم بہت چھوٹی تھی، اور جو ہے وہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنی ماں کو ہی اپنا باپ پایا، میں نے اپنی ماں کو ہی اپنا بھائی پایا، کیونکہ ہم 7 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ تو جو میں بڑی ہوتی گئی تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو میری ماں ہے وہ میرے لیے کیا اسٹرگل کر رہی ہے اور کیا ایفرٹس کر رہی ہے۔ بات چلی تھی 2005 کے جو ارتھ کویک تھا وہاں سے۔ اس ٹائم ایک ایسا ٹائم تھا کہ ہر طرف جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیزاسٹر تھی، تو میری ماں جو ایک 7 بچوں کی ماں تھی، اور نہ کوئی بیٹا تھا اور نہ ہی سر پہ کسی اور کا ساتھ تھا، تو میری ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تو نہیں پڑھی لیکن میں نے ان 7 بیٹیوں کو پڑھانا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی فیملی سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی، آئی مین ٹو سے کہ وہ بالکل الگ ہو گئی ہم بیٹیوں کو لے کے۔ اور وہ ایک ایسا سٹیپ تھا کہ آئی تھنک ایز اے وومن میں یہ چیز ریئلائز کرتی ہوں کہ ایک ماں اور بغیر سر پہ کسی مرد کا ہونا اور یہ سٹیپ لینا، میں کہتی ہوں یہ ایک بہادری کی بہت بڑی مثال ہے۔ میری ماں نے جب یہ سٹیپ لیا، ہم 7 بہنوں کو پڑھایا، تو میں وہ ٹائم امیجن کر سکتی ہوں کہ میری ماں نے ضرور اللہ سے یہ فریاد کی ہوگی کہ کوئی ایک ایسا مسیحا بھیجو، کوئی ایک ایسا فرشتہ بھیجو جو میری مدد کرے، اور اس ٹائم وہ فرشتہ ریڈ فاؤنڈیشن کی شکل میں میری ماں کے سامنے آیا۔ اور ریڈ فاؤنڈیشن میں ہم 7 بہنیں، اور ہم 7 بہنوں نے ریڈ فاؤنڈیشن نرسری سے لے کے گریڈ 12 تک وہاں ایجوکیشن لی، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کلاس میں کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ بک کے لیے کھڑا کیا گیا ہو، اور ان میں اس لسٹ میں آتی ہوں کہ جس کو بک کے لیے، یونیفارم کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے کھڑا کیا گیا جسٹ بیکاز آف ریڈ فاؤنڈیشن۔ اور یہ میں جسٹ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں اس ٹائم ریڈ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوں، یہ ایک ریئل لائف سٹوری ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور اس کے بعد جب FSC میری کمپلیٹ ہوئی تو مجھے اپنا فائنینشیل بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا تھا، اور میری ہمیشہ سے جیسے باقی نارمل بچوں کی خواہش ہوتی ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے اینڈ سم تھنگ ایلس، اور میری بھی خواہش تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ لیکن میری ماں نے اس ٹائم مجھے بیٹھ کے یہ بات میں بہت روئی، جس طرح سے بچیاں روتی ہیں کہ میری ساتھ کی وہاں جا رہی ہے، اور الحمدللہ آئی واز ٹاپر، اور میں نے میرے بورڈ آف آنرز پر، میں جس بھی اسکول سے میں نے جو ہے وہ وہاں سے میں جب گئی ہوں تو بورڈ آف آنرز پر ابھی بھی میرا نام لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو جب میں نے اپنی ماما سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور میں نے فلاں انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے، تو میری ماما نے مجھے ایک ہی بات سمجھائی کہ بیٹی تم اس ٹائم میچور ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں فائنینشلی یہ چیز بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی، تم ایک نہیں ہو، تمہارے ساتھ اور بھی ہیں، تو تم اس چیز کو ریئلائز کرو گی۔ تو یہ کہ مجھے وہ ٹائم ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے اس ٹائم پڑی ہوئی تھی کہ میں بہت زیادہ کہہ رہی تھی کہ نہیں مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا، اور میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے لیا۔ اپنی ماں کی ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے، سوسائٹی کے وہ لفظ جو میری ماں کے لیے تھے کہ تم اپنی بیٹیوں کو کیوں پڑھا رہی ہو، بیٹیاں تمہیں کیا ہی دیں گی، کل کو تمہیں ان کی شادی کروا دینی ہے، وہ لفظ اور اپنی ماں کی لگن، ان کے آنسو دیکھتے ہوئے میں نے بھی سیکریفائز کیا، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لوں گی۔ اور میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا، میں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں کام کیا، اور الحمدللہ میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایسی ایفرٹ کی کہ میں نے گولڈ میڈل لیا۔
اور اس کے ساتھ میں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں ہائر پوزیشن پر کام کیا, ایز اے سٹی لیڈ کام کیا. ریسنٹلی میں نے کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ انٹرنشپ کی, اور جہاں پہ جو ہے پاکستان کے ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے, اور ان سب یونیورسٹیز میں سے جس ٹائم مجھے اسٹیج پہ اناؤنس کیا گیا کہ بیسٹ انٹرنی اوارڈ 2025 goes to Roma Irshad, and then this time was the best time of my life, اور وہ میرے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ بھی تھا. لیکن اس ٹائم میں اس بات پہ رو رہی تھی کیونکہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا, کیونکہ میری میری امی کو جو ہے وہ بھی 1 سال ہونے والا ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ایک ایسی بیٹی کے جس نے اپنی ماں کو ہی جو ہے وہ اپنا باپ دیکھا ہو, بھائی دیکھا ہو, اور سڈنلی اس ماں کا وہاں سے جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا جانا. اور پھر وہ ایک بہت ایسا مومنٹ تھا کہ میں نے ایک ایسا اسٹیپ اٹھایا کہ میں اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں رکھوں گی, کیونکہ بس میں اسٹیج پہ نہیں ہوں کہ میں اپنی ایجوکیشن کنٹینیو رکھوں. تو اس ٹائم پہ میری ٹیچرز نے مجھے بہت سپورٹ کیا, انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ تم ایجوکیشن کے ذریعے سے اپنی ماں کا نام روشن کرو گی, کیونکہ تمہاری ماں نے پوری لائف میں صرف تم بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے یہ کیا, تو تم نے آگے جانا ہے, کرنا ہے. اور پھر میں نے جو ہے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا, اور ابھی میں جو ہے وہ سول سروسز کے لیے جو ہے وہ پریپریشن کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ جو ہے وہ میں ایک ایسا ٹائم ضرور آئے گا کہ میں اسی طرح ایک اسٹیج پہ کھڑی ہوں گی اور ایک پراؤڈ مومنٹ سے کہہ سکوں گی کہ میری ماں نے مجھے آج اس اسٹیج پہ پہنچایا ہے, اور ریڈ فاؤنڈیشن نے مجھے آج اس اسٹیج پر پہنچایا. تھینک یو ریڈ فاؤنڈیشن کہ آپ نے مجھے اس ٹائم اسٹیبل کیا کہ جس ٹائم میری ماں کے پاس کچھ نہیں تھا. آئی تھنک میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میری ماں کے پاس اس ٹائم ریڈ فاؤنڈیشن آتا تو آئی تھنک وہ ایک بیک اسٹیپ لے لیتی, اور آج ہم یہ ٹائم نہ دیکھ رہے ہوتے. سو تھینک یو ونس اگین.